اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زی انفو اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید اخلاق نقوی۔ ناظرین، کسی ملک میں بادشاہ کے انتخاب کا ایک انوکھا طریقہ تھا۔ سال کے آخری دن جو شخص بھی اس ملک میں داخل ہوتا اسے اس ملک کا بادشاہ چن لیا جاتا۔ اس بار سال کے آخری دن ایک شخص اس ملک میں داخل ہوا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ آج تم ہمارے بادشاہ ہو، اور اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ پہلے تو اسے حیرانگی ہوئی، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ مجھے تو بادشاہ بنا دیا گیا ہے تو وہ خوش ہوا۔ اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھا وہ کہاں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ پہلے بادشاہ کو دور ایک ویران جنگل میں، جہاں خطرناک قسم کے جنگلی جانور اور زہریلے حشرات ہوتے ہیں، وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے وہ جانوروں سے بچ جائے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اگلے روز بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے اس جنگل کا معائنہ کرایا جائے۔ سپاہی بادشاہ کو لے کر اس مقام پر چلے گئے۔ بادشاہ نے اس جگہ کو دیکھا اور حکم جاری کیا کہ محل سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت سڑک تعمیر کی جائے، اور جنگل کو کاٹ کر وہاں ایک عالی شان محل تعمیر کیا جائے، اور وہاں پہ باغات بھی لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا۔ انتہائی مختصر مدت میں سڑک بھی تیار ہو گئی اور جنگل میں منگل بن گیا۔ جب سال کا آخری دن آیا تو بادشاہ نے عوام سے کہا کہ اب مجھے اس مقام پہ بھیج دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پہلی بار ہمیں ایک عقل مند بادشاہ ملے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی گزرے وہ سارے کے سارے احمق تھے۔ انہیں اس چیز کا علم ہوتا تھا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے اپنے انجام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اور آپ نے پہلے ہی دن اپنے انجام کے بارے میں سوچ کر وہاں کے لیے وہی سہولتیں میسر کر لی جو آپ کو یہاں پہ حاصل تھی۔ ناظرین، اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ بادشاہ میں اور آپ ہیں۔ محل یہ دنیا ہے، اور وہ ویران جنگل ہماری قبر ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی چند روزہ سہولیات نعمتوں سے
لطف اندوز ہو کر اپنے انجام سے بے خبر رہیں تو ہمارا حشر بھی انہی سابقہ بادشاہوں کی طرح، اور اگر اس عقل مند بادشاہ کی طرح پہلے ہی روز اپنے انجام کے بارے میں سوچ کر وہی سہولتیں جن سے ہم یہاں مستفید ہو رہے ہیں انہیں آگے کی طرف منتقل کر دیں تو یقیناً ہمارا شمار بھی عقل مندوں میں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔